بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے جواب میں تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور جواب دینے والا بھی اس کے جواب میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ اور جواب دینے والا بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح اور جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر اور جواب دینے والا بھی کہے اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ اور جواب دینے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ، اور یہ کہنا دل سے ہو تو جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے وقت یعنی جب وہ اذان دے کر فارغ ہو جائے کہے کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں راضی اور خوش ہوں اللہ کو رب مان کر اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مان کر اور اسلام کو دین حق مان کر، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، یعنی اذان سے جب مؤذن فارغ ہو جائے تو کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،
تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہروں اور بستیوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ مبغوض ان کے بازار اور منڈیاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے اس دن میں، جس دن کے اس کے سائے رحمت کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نمبر 1، عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے والا فرما روا حاکم۔ دوسرا، وہ جوان جس کی نشو و نما اللہ رب العزت کی عبادت میں ہوئی، یعنی جو بچپن سے عبادت گزار تھا اور جوانی میں بھی عبادت گزار رہا اور جوانی کی مستیوں نے اسے غافل نہیں کیا۔ تیسرا، وہ مرد مومن جس کا حال یہ ہے کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی اس کا دل مسجد ہی سے اٹکا رہتا ہے جب تک کہ پھر مسجد میں نہ آ جائے۔ اور چوتھا، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ رب العزت کے لیے آپس میں محبت کی اور اسی پر جڑے رہے اور اسی پر الگ بھی ہوئے، یعنی ان کی محبت صرف منہ دیکھے کی محبت نہیں تھی جیسی کہ دنیا والوں کی محبتیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ایک جگہ ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں، جب بھی محبت ہے، اور جب ایک دوسرے سے الگ اور غائب ہو جاتے ہیں، جب بھی ان کے دل للہ محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ پانچواں، اللہ کا وہ بندہ جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں تو اس کے آنسو بہہ پڑے۔ اور چھٹا، وہ مرد خدا جسے حرام کی دعوت دی کسی ایسی عورت نے جو خوبصورت بھی ہے اور صاحب وجاہت اور عزت بھی ہے، تو اس بندے نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے حرام کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور ساتواں، وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کیا اور اس قدر چھپا کر صدقہ کیا گویا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کا داہنے ہاتھ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہا ہے اور کس کو کیا دے رہا ہے۔ اس حدیث میں تیسرے نمبر پر اس آدمی کو اللہ کے سائے رحمت کی بشارت سنائی گئی جس کا حال یہ ہے کہ مسجد سے باہر ہونے کی حالت میں بھی اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ بے شک مومن کا حال یہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان 7 باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت کی مہمانی کا انتظام، مہمانی کا سامان تیار کراتا ہے، وہ جتنی دفعہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے، بندہ صبح یا شام جس وقت بھی اور دن میں جتنی مرتبہ بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، رب کریم اس کو اپنے عزیز مہمان کی نگاہ میں دیکھتا ہے اور ہر دفعہ کی حاضری پر جنت میں اس کے لیے مہمانی کا خاص سامان تیار کراتا ہے جو وہاں پہنچنے کے بعد بندے کے سامنے آنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز جو وہ جماعت سے مسجد میں ادا کرے، اس کی اس نماز کے مقابلے میں جو اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھے، ثواب کے اعتبار سے 25 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے
اور اس جانے میں نماز کے علاوہ اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس وقت تک برابر اس کے حق میں عنایت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں رہے۔ ان فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اپنے اس بندے پر خاص عنایت فرما، اس پر رحمت فرما، اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے، اللہ کے نزدیک اور اس کے حساب میں وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے۔ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے پر بنسبت گھر اور دکان وغیرہ کے 25 گنا ثواب اور راستے کے ہر قدم پر ایک درجے کی بلندی اور ایک گناہ کی معافی، یہ کتنی بڑی اور کتنی قیمتی دولت ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے فرشتوں کی دعا، اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، کیسی عظیم نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں فرشتوں کی اس دعا میں اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ کا بھی اضافہ ہے، یعنی اے اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیجئے، اس کی توبہ کو قبول کر لیجئے۔ نیز اسی روایت کے آخر میں ایک اضافہ بھی یہ بھی ہے، ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث، یعنی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے والے اس بندے کے حق میں فرشتے یہ دعائیں اس وقت تک برابر کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو اپنے ہاتھ یا اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔